بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبدالمطلب۔ سیدنا عبدالمطلب کے 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ایک بڑا خاندان تھا سیدنا کا، مگر پورے خاندان میں انہیں سیدنا عبداللہ سے پیار تھا، جو 25 سال کی عمر میں ان سے دور یثرب میں فوت ہو گئے۔ اب یہ سارا پیار سیدنا عبداللہ کے 6 سالہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، جن کی ماں یثرب سے مکہ آتے آتے ابوا کے مقام پہ راہ میں وفات پا گئیں۔ سیدنا عبدالمطلب ہر وقت اپنے پوتے کو ساتھ چمٹائے رکھتے، کبھی انگلی سے لگائے پھرتے، کبھی انہیں اٹھا کے بوڑھے کندھے پہ بٹھا لیتے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ بچھے مخصوص قالین پہ بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بٹھائے رکھتے۔ سیدنا فرماتے، یہ میرا بچہ بڑی شان والا ہے۔ دسترخوان بچھایا جاتا تو اس وقت تک نوالا نہ توڑتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا آغاز نہ کر دیتے۔ سردار مکہ سیدنا عبدالمطلب کے پاس عرب کے دور علاقوں کے صاحب علم اور دانا لوگ بھی آتے۔ کعبہ کے حتیم میں بچھے قالین کے پاس عرب کے روسا کی بڑی محفلیں ہوتی۔ ایک بار کعبہ کے زیر سایہ حتیم میں بچھے قالین کے پاس اہل علم کی ایک محفل برپا تھی۔ بنو مدلج کے قیافہ شناسوں کا پورے عرب میں احترام تھا۔ انہیں بچوں کے پیروں کو دیکھ کے آنے والے دنوں کی تقدیر پڑھنے میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑی ان کی شہرت تھی، لوگ ان کی باتوں کو بڑا سنجیدگی سے لیتے تھے۔ بڑے جتن کر کے وہ اپنے بچوں کی قسمت کا حال ان سے سنتے تھے۔ ان قیافہ شناسوں کے سرپنچ ایک بار حتیم میں آئے بیٹھے تھے۔ وہ طواف ختم کر کے مقام ابراہیم پہ دعا کر کے لوٹے تھے۔ مقام ابراہیم پہ انہوں نے قدیمی مقدس پتھر پہ کندہ ابراہیم کے پیروں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ حتیم میں آ کر وہ سیدنا عبدالمطلب کے پہلو میں بیٹھے کم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے تلوے دیکھ کے چونکے۔ بہت غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کو دیکھا، پھر اٹھ کے گئے اور مقام ابراہیم پہ پتھر میں محفوظ ہوئے ابراہیم کے پاؤں کے نشان کو دوبارہ دیکھا۔ واپس آئے، حتیم میں بیٹھے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر سردار قریش سیدنا عبدالمطلب کو مخاطب کر کے بولے، سردار، اس بچے کے پاؤں جد امجد ابراہیم کے پاؤں کے عین مشابہ ہے۔ ایسی مشابہت پہلے کہیں کبھی نہیں دیکھی نہ سنی۔ سیدنا عبدالمطلب نے اپنی اولاد میں سے قریب بیٹھے سیدنا ابو طالب کو مخاطب کیا اور کہا، ان کی بات غور سے سنو اور سمجھو۔ سیدنا ابو طالب اپنی پوری زندگی اپنے باپ کی وہ نصیحت نہ بھولے۔ سیدنا عبدالمطلب کو اہل کتاب کعبہ میں آ کر بتاتے رہتے کہ آپ کے اس پوتے کی آنے والے دنوں میں بڑی شان ہے۔ انہیں کئی جاننے والوں نے بتایا تھا کہ ان کے یہی پوتے اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ سیدنا اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا اور خلایا برکہ کو تاکید کرتے رہتے، میرے پوتے کا خاص خیال رکھا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہو گئے۔ سیدنا عبدالمطلب بستر مرگ سے آ لگے۔ یہ 579 عیسوی کی بات ہے۔ سیدنا عبدالمطلب نے سیدنا ابو طالب کو اشارے سے قریب بلایا، پھر پاس بیٹھے ہوئے 8 سالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کے ماں جائے بھائی ہو، یہ مقدس امانت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تم نے اب اپنے بھتیجے کو پالنا ہے، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنی ہے، ہر دکھ اور تکلیف سے انہیں بچانا ہے۔ سیدنا ابو طالب نے سر جھکا کے عجز و احترام کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے اقرار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے چمٹا لیا۔ ننھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی سے اپنے قریب المرگ دادا اور محبت سے لرزتے چچا ابو طالب کو تکتے رہے۔ سیدنا عبدالمطلب کو احساس ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو طلب کیا۔ 5 بڑی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھی۔ صفیہ حمزہ کی چھوٹی بہن ابھی 6 سال کی تھی۔ سب سے بڑی بیٹیاں صاحب علم تھیں اور زبان و کلام پہ عبور رکھتی تھیں، انہیں شعر کہنا بھی آتا تھا۔ سیدنا عبدالمطلب نے اپنی بیٹیوں کو پیار کیا، باری باری سب کو لیٹے لیٹے گلے لگایا، ان کے ماتھے چومے، پھر کہنے لگے، میری بچیوں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ بیٹیاں تڑپ گئیں۔ سیدنا بولے، تم دکھ سے منتشر نہ ہونا، میری موت پہ تم جو مرثیہ کہو گی وہ ابھی کہہ دو، میں سنوں گا۔ بڑی بیٹیوں نے اپنے شاندار باپ کی شان میں مرثیے کے اشعار بولے۔ سیدنا بستر مرگ پر لیٹے آنکھیں مندے سنتے رہے، پھر موت سے پہلے ایک بار آنکھ کھلی اور آہستگی سے فرمایا،
ہاں، ایسے ہی عقل و خرد بھری باتیں میرے مرنے پہ کہنا۔ اپنے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے پیار کیا اور پاس بیٹھے سب اہل و عیال کو آنکھ کے اشارے سے الوداع کہہ کے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ سیدنا کو ہجون کے قبرستان مکہ میں دفنا دیا گیا۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔